بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے قبل، جس کا ان کو حکم ہو چکا تھا، اپنے لیے مکان بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اے داؤد، تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنا لیا۔ عرض کیا، اے رب، آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فرمایا کہ جو مالک ہو وہ اپنے لیے محسوس کرے۔ پھر ان کو مسجد بنانے کا حکم ملا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، مگر اس کی 4 دیواری بنا رہے تھے کہ 2 سلط دیوار گر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یہ مسجد تمہارے ہاتھوں سے تمام اور مکمل نہیں ہوگی۔ عرض کیا کہ اے رب، یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ تیرے گھر پر کچھ خون بہہ جائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، آیا یہ آپ کی منشا اور پسند کے مطابق نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہے، لیکن کچھ میرے بندے ہیں، میں ان پر رحم کروں گا۔ بس یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو سخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، یہ مسجد تمہارے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر پوری کروں گا۔ بس جب داؤد علیہ السلام رحلت فرما گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقربین کو قریب لایا اور بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانور ذبح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے میرے گھر کی تعمیر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، تم مجھ سے طلب کرو، یعنی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 باتیں عرض کی۔ پہلی دعا، مجھے فیصلے کی وہ فہم دے کہ میرا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو۔ دوسری دعا، مجھے سلطنت ایسی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو اس جیسی سلطنت کا مستحق قرار نہ دیا جائے۔ تیسری دعا، دشمن اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارشاد ہوا کہ پہلی 2 باتیں میں نے تم کو دے دیں اور تیسری بات کے متعلق تم کو توقع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گی۔ دوسرے حقارت سے دیکھنے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں 2 آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد و کوشش کرتا تھا۔ مجتنب دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگراں اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ اس مجتہد نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا کہا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں، وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گناہگار سے فرمایا، جا، میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کے حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ موت تو لامحالہ آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہذا عزیمت پر جان لینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا۔ بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسانی و جناتی شیاطین سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کی قوتیں ہمیشہ نبرد آزما رہی ہیں۔ بظاہر بدی ہمیشہ اکثریت میں، نیکی ہمیشہ اقلیت میں رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی تعداد بروں کی نسبت ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن نیکی اور بدی کے معتبر ہونے کا مدار قلت و کثرت پر نہیں
اللہ جل شانہ کے حکم پر ہے۔ جس کام کو اللہ رب العزت نے بدی اور شر قرار دیا وہ ہمیشہ شر ہی رہے گا، خواہ کائنات کا ہر ذی نفس اس کا ارتکاب کرنے اور اسے اچھا سمجھنے لگے۔ اسی طرح نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی اور حسنہ قرار دیا، خواہ ساری دنیا نیکی کا مفہوم بدل ڈالے، لیکن اللہ کے نزدیک نیکی صرف وہی معتبر ہوگی جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اس قصے میں اصحاب خیر و صلاح اور اہل حسنات کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ انہیں اصحاب عزیمت بھی ہونا چاہیے اور برائی کے ماحول کے اثرات قبول نہ کرنے چاہیے۔ نہ برائی سے بچنے والے اس کی برائی کو پورے عزم و استقامت سے رد کرنے والے ہوں، تاکہ اہل شر پر ان کی عزیمت اور وہ استقامت کا رعب چھا جائے اور وہ ماحول سے متاثر ہونے والے نہ ہوں، ماحول وک متاثر ہونے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مجتہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کہ کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اور اسی کی قبیل ہے کہ انسان کسی خاص شے کو کہے تو کافر ہے یا تو جہنمی ہے یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ فتویٰ لگانے میں 1 منٹ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ادھر کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھا اور ادھر ساتھ ہی اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے مذکورہ بالا احادیث سے آیا ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔